النبی اولا بالمومنین میں کہ اقرب نہیں ہو سکتا، ابن قیم تو اقرب پر ہی ساری بنیاد بنا رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کی جان سے پیارے بھی ہیں اور مومن کے لیے جان سے قریب بھی ہیں، جان سے قریب ہیں مومن کے لیے۔ تو کہتے ہیں جو اتنا قریب ہو اسے پھر دور سمجھ کے تو سلام نہیں دینا چاہیے، جو قریب ہو تو قریب کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ السلام علیکہ، جس سے تم ملاقات کرتے ہو السلام علیکم کہتے ہو تو وہ سامنے ہو اور تم کہتے ہو السلام علیہ تو یہ مطلب غلط ہو جائے گا، سامنے ہے تو سامنے کہو۔ ابن قیم کہتے ہیں ہر مومن یہ مانتا ہے کہ وہ مجھے جان سے محبوب بھی ہیں اور میرے یہ جان سے قریب بھی ہیں، تو جو جان سے قریب ہوں ان کو سلام غائبانہ نہیں حاضرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور وکانت حقیقت ذہنیہ و مثال العلم موجودا فی قلبہ، بڑی تفصیل سے کہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ذہنیہ اور وجود علمی مومن کے دل میں ہوتا ہے، بحیث لا یغیب عنہ الا شخصہ، بظاہر وہ غیب ہے لیکن حقیقت میں دل میں موجود ہے۔ اور کہنے لگا شعر پیش کر کے مثالوں کا فی عینی و ذکروں کا فی فمی و مسوا کا فی قلبی فین تغیبو، کہ تمہاری مثال تو میری آنکھوں میں ہے، یعنی تمہاری تصویر، یہ کسی نے اپنے محبوب کے لیے کہا اور سب سے بڑے محبوب کے لیے یہ کہنا چاہیے مثالوں کا فی عینی، تمہارا منظر تو میری آنکھوں میں ہے اور ذکر تمہارا میری زبان پر ہے اور ٹھکانہ تمہارا دل میں ہے، تو میں تجھے غیب کہوں تو کیسے کہوں؟ فین تغیبو، پھر تو غیب کیسے ہے؟ تو غیب نہیں محبوب، تو حاضر ہے، تمہارا جلوہ میری نگاہ میں، تمہارا ذکر میری زبان پر، تمہارا ٹھکانہ میرا سینہ، تمہارا مدینہ، پھر تم غیب کیسے ہو؟ این تغیبو، تو پھر تم غیب نہیں ہو، اور جو غیب نہ ہو ان کو سلام علیکہ ایھا النبی کہا جاتا ہے۔ اس کو بیان کرتے ہوئے ابن قیم کے لفظ سنو، من کان بہذا الحال فہو الحاضر حقا، ابن قیم کہتے ہیں جو ایسا ہو وہ حاضر ہوتا ہے، فہو الحاضر۔ اب اس لحاظ سے بھی جو ہمارے اس لفظ پہ تنقید کرتے ہیں کہ تم حاضر کہہ کے سرکار کو توہین کرتے ہو، تو ہم ان کو آئینہ دکھانا چاہتے ہیں کہ حاضر ابن قیم نے بھی اس انداز میں کہا ہے فہو الحاضر حقا، کہنے لگے حقیقی حاضر یہ ہیں، وغیرہ وان کان حاضرا للعیان فہو غیب عن الجنان، کہنے لگے جو باقی سامنے نظر آ رہے ہیں یہ تو غیب ہے، سرکار کے سوا جو بندے نظر آ رہے ہیں ابن کہتے ہیں یہ حقیقت میں غائب ہیں، حاضر نہیں ہیں، اور سرکار حقیقت میں بندے کے سامنے موجود ہے اور حاضر ہے۔ لہذا فکان خطابہ، جو مسئلہ چھڑا تھا کہ علیکہ کیوں کہا جاتا ہے، فکان خطابہ خطاب المواجہۃ، مواجہ وجہ چہرہ آمنے سامنے کی بات ہے تو پھر آپ سے خطاب مواجہت کا ہونا چاہیے، علیکہ بولنا چاہیے، والحضور بالسلام علیہ، اور حاضر ہونے کی انداز کا سلام دینا چاہیے، اولا من سلام الغیبات، لہذا علیہ کے مقابلے میں علیکہ کہنا یہ اولا ہے، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب روح سے بندے کے لیے قریب ہیں اور حاضر ہیں حقیقی طور پر، تو ابن قیم کہنے لگے پھر ایسے محبوب علیہ السلام کو بطور خاص، وہ خاص مقام جو نماز کا ہے، وہاں پر علیکہ کہتے ہوئے انہیں اپنی طرف سے سلام کا تحفہ پیش کرنا چاہیے۔ یہ تفصیلات اس میں مزید ہیں لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بدائع الفوائد کے صفحہ نمبر 287 پر یہ پوری تفصیل موجود ہے۔ اب حضرت امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں انہوں نے اپنا ایک انداز پیش کیا اور وہ انداز بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اب دیکھو یہ ائمہ ہیں پوری ملت اور شریعت کے اندر جن کا علم حدیث، فقہ، تصوف و طریقت سارے کے اندر بہت بڑا جن کا ایک ذخیرہ ہے خدمات کا، ان لوگوں کا کنٹریبیوشن جو ہے اس کے انداز سے اب دیکھیے کہ ان کے احسانات کہ انہوں نے ملت کی کتنی ہدایت کے لیے یہ سامان پیدا کیا ہے۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 585 پر یہ حدیث شریف ہے۔ سوال کرتے ہیں مال حکمت فی العدول عن الغیبۃ الی الخطاب، حکمت کیا ہے کہ یہاں پر پہلے سلسلہ غیب کا تھا اور آگے اس کو خطاب میں بدل دیا گیا، کس طرح التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب پہلے اللہ کے لیے ذکر ہوا تو غیب سے، کیونکہ جو نام ہوتے ہیں یہ غیب کا معنی دیتے ہیں، یہ نہیں کہا التحیات لک کہ سارے قولی بدنی عبادتیں تیرے لیے ہیں اللہ، کہا للہ، تحیات ہے اللہ کے لیے، تو اس اسلوب کا تقاضا تھا کہ آگے ہوتا والسلام علی رسولہ، کہ سلام اس اللہ کے رسول پر
لیکن جو انداز تھا پہلے اس کو تبدیل کر دیا گیا، وہ غیب والا چھوڑ کے حاضر والا بنایا گیا۔ قیامت تک کے جو سربستہ راز تھے یہ سرکار سے سامنے حاضر تھے، اور پھر میں کہوں گا تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ یہ بھولے پھرتے ہیں، حاضر ہیں تو کیسے ہیں، ناظر ہیں تو کیسے ہیں۔ سرکار نے بطور خاص امت کو جو سیگا دیا، حالانکہ پیچھے انداز غائبانہ آ رہا تھا، اس کا تقاضا تھا علیہ ہوتا، کوئی حرج نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ بھی تو سامنے تھا کہ جب امتی تڑپیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کو کا کہتے ہو، علیہ کا کہتے ہو، تو کہاں سے کہتے ہو؟ سرکار نے فرمایا ہم وہ انداز دیں گے، اگرچہ مقام علیہ کا تھا مگر ہم علیہ کا بنا کے امت کی مشکل کو حل کر دیں گے۔ امام عینی نے سوال کیا وجہ کیا ہے کہ مقام غیب کا تھا، پیچھے غیب کی بات ہو رہی ہے، اسی انداز سے غیب سے السلام علیہ آ جاتا، لیکن کیوں علیہ کا بولا گیا؟ تو ان کی بات بھی بڑی عمدہ ہے۔ یہ جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے باتیں، یعنی یہ تحقیقات جو ہمارے محققین کی ہیں، ان کو جب تم سن رہے ہو تو یقیناً تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ اگرچہ ہم اس پائے کے محقق تو نہیں ہیں مگر ایمان ہمارا بھی ایسا ہی ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی جو کہتے وقت ہمارا عقیدہ یہ ہے جو ان لوگوں نے آج سے صدیوں قبل بیان کیا تھا۔ اب حضرت عینی کہتے ہیں ان المصلین لم مستفتحوا باب الملکوت بالتحیات، اللہ کی تعریف کر کے جب انہوں نے ملکوت کے دروازے کھلوا لیے، التحیات للہ کہا تو ملکوت کے دروازے کھل گئے، اذن لہم بالدخول، تو اللہ کی طرف سے اجازت دے دی گئی کہ اب داخل ہو جاؤ۔ کہاں؟ فی حریم الحی الذی لا یموت، اس حی قیوم کے دربار میں کہ جو کبھی جس پہ موت نہیں آتی۔ دروازہ کھلا اور کہا اللہ کے دربار میں داخل ہو جاؤ۔ فقرت اعینہم بالمناجات، تو نمازیوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں کہ کتنے وارے نیارے ہیں، رب نے بلا کے اپنے دربار میں بٹھا دیا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے دربار میں بلا لیا ہے۔ دروازہ کھلا، نمازی اللہ کے دربار میں حاضر ہوا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور اللہ سے مناجات اور سرگوشی کرنے لگا۔ جب سرگوشی کر رہا تھا نبہو علی ان ذالک بواسطۃ النبی الرحمہ، کہ جو کچھ ملا ہے جن کے صدقے ملا ہے انہیں بھی تو دیکھو، جب تک نہ بکے تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ کون دروازے کھولتا ہمارے لیے اور کون اپنی طرف سے ابر کرم برساتا۔ اب نبہو، نمازیوں کو متوجہ کیا گیا اس بات پر کہ جن کے وسیلے سے تمہیں یہ ملا ہے ان کے بارے میں بھی تو سوچو۔ نبی الرحمہ اور نبی البرکہ جو ہے ان کی مطابقت کی وجہ سے تمہیں یہ مرتبہ ملا ہے، لہذا فوراً ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ان کو ہم بھول رہے ہیں جنہوں نے نماز دی تھی، جنہوں نے حاضری کا طریقہ دیا تھا، جن کے صدقے رب نے ہمیں اپنے دربار میں قبول کر لیا ہے۔ فَإِذَا الْتَفَتُوا، اچانک جب نمازی کی آنکھ اٹھی، فَإِذَا الْحَبِيبُ فِي حَرَمِ الْحَبِيبِ حَاضِرٌ، نظر آیا کہ اللہ کے دربار میں سرکار بیٹھے ہیں۔ الحبیب فی حرم الحبیب حاضر، الحبیب فی حرم الحبیب، دوسرے حبیب سے مراد رب کی ذات، پہلے حبیب سے مراد رب کے حبیب کی ذات۔ تو نمازی نے التفات کیا، تو یہ ایک ایمان بالغیب کا معاملہ ہے، یہ کیفیت اس کو رکھنی چاہیے۔ جب اس نے توجہ کی تو لگا، اچانک اس نے التفات کی تو دیکھا اللہ تعالیٰ کا دربار ہے اور وہاں پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ جب سرکار نظر آئے فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ قَائِلِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، سرکار کو جب رب کے دربار میں دیکھا تو اب دل نے کہا غائبانہ نہیں، سامنے بالمصافہ کہیں گے السلام علیکہ ایھا النبی، محبوب تجھ پر رب کی سلامتی ہو۔ اب یہ کوئی مشرکین کا عقیدہ تھا، بدعتیوں کا عقیدہ تھا جن کے خدمات حدیث پر دنیا ناز کرتی ہے، اور وہ اسلام کے وسیع ذخیرہ کے محافظ اور اسلامی اقدار پر پہرا دینے والے امت کے عظیم علماء